درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ آج جو ہماری صورت موضوع قرار پائی ہے، یعنی جو آج صورت ہے وہ سورہ الم نشرح۔ قرآن کریم کی یہ سورہ علماء اور محدث یعنی علماء مفسرین نے اس سورہ کو مکی سورہ قرار دی ہے، اور اس سورت کی 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں روایات میں جو فضیلت وارد ہوئی ہے، پہلی روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ من قرأها اعطی من الأجر کمن لقا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغتما ففرج عنہ۔ سید الرسل اس روایت کے خود ناقل ہیں اور بڑا عظیم فضیلت بیان کر رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے۔ فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ الم نشرح کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کسی وقت بھی، چاہے وہ نماز میں کرے یا نماز سے ہٹ کے کرے، تو اس کی جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کو پروردگار یہ اجر عطا کرتا ہے کمن لقا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھا، یعنی رسول اللہ کو غمگین دیکھا اور آپ کے دل سے غم کو دور کیا، یعنی رسول اللہ کو غم زدہ دیکھ کر رسول اللہ کے غم کو دور کیا۔ تو اب دیکھیں، جو کسی عام مومن کے غم کو دور کرتا ہے اور اس کو خوشی عطا کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو مومن کو خوش کرتا ہے، اس کے دل سے غم کو دور کرتا ہے، اس نے مجھ رسول کو خوش کیا۔ من سر مومنا فقد سرنی، جو مومن کو خوش کرتا ہے وہ مجھ رسول کو، ومن سرنی فقد سر اللہ، جو مجھ رسول کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، ومن سر اللہ، اور جو اللہ کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی اس قدر عظمت ہے مومن کے دل میں سرور، مومن کے دل سے غم کو دور کرنا۔ اور روایت رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ رسول سے غم کی حالت میں ملاقات کی، یعنی مجھے غم زدہ پایا اور پھر میرے غم کو دور کیا۔ جو کائنات کی اشرف اور افضل ہستی کے دل سے غم کو دور کرے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، پھر وہی ذات جانتی ہے جو ثواب دینے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دوسری روایت بھی سید الرسل سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی شان میں، فضیلت میں، من قرأها اعطاہ اللہ الیقین والعافیہ، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اپنے خزانہ عطا سے اس کو یقین کی دولت عطا کرتا ہے اور اس کو عافیت کی دولت عطا کرتا ہے۔ یقین یعنی انسان عقیدہ توحید میں یقین کی منزل پر ہو، انسان شک اور شبہات کی منزل پر نہ ہو، نبی اور اولیاء کو، اللہ کے اولیاء اور انبیاء کی جو معرفت ہو وہ یقین اور حق کے ساتھ ہو، یعنی انسان شک کے ساتھ ان کی معرفت نہ رکھے کہ یہ نبی برحق ہیں یا نہیں ہیں، یہ امام حجت خدا ہیں یا نہیں ہیں، مولا علی علیہ السلام رسول کے پہلے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں۔ انسان شک کی زندگی نہ گزارے، ادھر سے انسان دیکھے کہ شیعوں کی کتابوں میں کچھ ہیں اور ہماری کتابوں میں مثلا اہل سنت کی کتابوں میں کچھ دلیلیں موجود ہیں نبی کے وصی ہونے کی، اور انسان عقلی طور پہ یہ دیکھے کہ دلیلیں جو ہے مثلا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت کی تو اس طرح سے ہیں کہ جس کو تسلیم کیا جائے کہ یہ نبی کے خلیفہ ہیں، بلا فصل ہیں، لیکن انسان یہ سوچے کہ نہیں میرے باپ دادا یا مثلا میں اسی مذہب پر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ نہیں چل رہا ہے دین پر، وہ اپنی خواہشات یا اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ تو کوئی بھی ہو، یعنی انسان جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کسی بھی نظریے کو اختیار کرے، چاہے وہ سنی ہو یا چاہے وہ شیعہ ہو۔ تو اس لیے جس کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل کی اوپر بنیاد پر جس کے عقائد نہیں ہیں، اس کے جو ہے
وہ عقائد فاسد کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا دلیل جو ہے وہ قرآن سے ہونی چاہیے یا محمد وآل محمد کے فرمان سے ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل صلی علی محمد۔ جی یہ اس دروازے کو بند کر دیں تھوڑا سا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ یقین اور عافیت کی دولت پروردگار نصیب کرتا ہے جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَنْ قَرَأَهَا عَلَىٰ عَلَمٍ فِي صَدْرٍ، یعنی جو شخص اس سورت کو دم کرتا ہے جس کے سینے میں درد ہو، جس کے سینے میں درد ہو، تو اگر وہ اس کے اوپر دم کرتا ہے وَقُتِبَ لَهُ شَفَاهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے شفا لکھ دیتا ہے، یعنی اس سورت کے پڑھنے والے کو شفا حاصل ہوتی ہے، عافیت حاصل ہوتی ہے جو سینے کے درد کے لیے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اس سے شفاء الصدور، یعنی دلوں کو یہ شفا دینے والی ہے۔ اور وہی نقطہ میں پھر جو ہے وہ دہراؤں گا، قرآن کی جتنی صورتیں اور آیات ہیں فقط ہم ان کے روحانی جو ہے نا اس سے شفا طلبی کی طرف ہماری توجہ نہ رہے، اصل قرآن کے جو نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو مومن یہ دیکھے کہ میرے لیے جو اس صورت میں ان آیات میں اللہ کی طرف سے کیا ہدایت کے پیغامات ہیں، تو انسان ان ہدایات کو بھی حاصل کرے، اور جو اس میں روحانی اور معنوی پروردگار نے جو فوائد رکھے وہ بھی انسان حاصل کرے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ سے ایک اور روایت ہے رسول اللہ سے، فرمایا من قطبہا فی اناء وشربہا وکان حسر البول شفاہ اللہ وسہل اللہ اخراجہ۔ جس شخص کو، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے مثانے میں بندش ہو جاتی ہے پیشاب کی، کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی جس کا پیشاب رک گیا ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، تو وہ اگر اس کو کسی برتن میں لکھ کے وہ پانی پی لے تو پروردگار اس کے اس عمل کے وسیلے سے اللہ اس کو شفا عطا کرے گا، یعنی جو رکا ہوا پیشاب ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ تو یعنی دیکھیں سید الرسول نے اپنی زبان مبارک سے قرآن کی کس قدر روحانی جو ہے وہ علاج بتائیں، یعنی کسی توسط سے قرآن پر ایمان رکھنے والے جب ان فوائد کو، ان برکات کو، ان ثواب کو سامنے سنیں، اس کو پڑھیں اور وہ جو ہے قرآن کی ہدایت کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں۔ اصل مقصد جو ہے ان کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ تو لہٰذا یہ تھی سید رسول کی زبانی اس سورت کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کی شان۔ اب آتے ہیں اس مسئلہ اس سورت کی شرعی حیثیت، شرعی تکلیف کیا ہے۔ یہ سورت ہے یعنی ہم نماز میں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیسے پڑھیں؟ ہمارے فقہاء، ہمارے پاس جو ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں، ان روایات کی روشنی میں فقہاء کا فتویٰ ہے کہ قرآن میں پہلے بھی دو صورتوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ جن کو احتیاط واجب کی بنا پر اکٹھا پڑھنا چاہیے۔ یہ دو صورتیں آیت اللہ سستانی اور ہمارے مشہور فقہاء کا جو فتویٰ ہے کہ آپ پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد احتیاط واجب یہ ہے کہ سورہ علم نشرح اور سورہ والضحیٰ دونوں کو پڑھنا احتیاط واجب ہے۔ یعنی آپ ایک سورت کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ سورہ والضحیٰ کو اکیلا پڑھیں۔ آپ سورہ والضحیٰ کو جب پڑھیں تو احتیاط واجب ہے، اس کے فوراً بعد سورہ علم نشرح بھی پڑھیں اور ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ کی ترتیب کے ساتھ۔ یہ احتیاط واجب ہے۔ تو یعنی کوئی علم نشرح بھی اکیلا نہیں پڑھ سکتا، سورہ والضحیٰ بھی اکیلی صورت نہیں پڑھ سکتا، تو لہٰذا احتیاط واجب یہ ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھا جائے اور ان کے درمیان یعنی پہلے بھی بسم اللہ اور درمیان میں بھی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ یہ تھا اس کا شرعی حکم۔ اب ان کی یہ 8 آیات ہیں، اس کا ترجمہ اور اس صورت میں پروردگار ہم سب کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک
پہلی آیت مجیدہ کا ترجمہ: کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید رسول سے خطاب کر رہا ہے، اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے سینے کو کشادہ کرنے کے معنی کیا ہے، یعنی جو رسول اللہ کے سینے کو کشادہ کیا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ جبکہ ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں لوگوں کا نظریہ کچھ ہے، اور اگر ہم کتب احادیث کو دیکھیں، صحیح بخاری کو دیکھیں، صحیح مسلم کو دیکھیں، علماء اہل سنت کی کتابیں جی، سیرہ ابن حشام کو دیکھیں، حلبی کی کتاب دیکھیں، اور علماء مفسرین جو علماء اہل سنت ہیں ان کی طرف دیکھیں، حتیٰ کہ بعض شیعہ کتابوں میں یعنی جنہوں نے ضعیف اور معتبر کا خیال نہیں کیا، انہوں نے بھی اس کو بطور نقل کیا ہے، نہ کہ بطور اعتقاد اس کو نقل کیا ہے۔ اگر کوئی شیعہ کتاب میں یہ روایت موجود ہے تو اس کو علماء نے بطور نقل، یعنی جہاں سے ان کی اس زمانے میں ذمہ داری تھی کہ علماء کی کوشش تھی کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب جتنی روایات ہیں ابھی ہم ان کو جمع کریں اور اس کی تحقیق بعد میں کریں گے، تو ان علماء نے بھی اس کو نقل کیا، مثلا علامہ مجلسی نے یا بعض دیگر محدثین نے۔ لیکن ہمارے علماء نے اس کو جہاں نقل کیا ہے اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھا ہے، روایتیں نقل کی۔ ہمارا نظریہ وہ انشاءاللہ روایت میں بیان کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کے اوپر علمی جو ہے وہ چند نکات پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو اب یہاں پر جو ہے علماء اہل سنت نے جو اپنی کتابوں میں صحیح مسلم، صحیح بخاری یا دیگر تاریخی کتابوں میں جو نقل کیا ہے، سیرہ ابن حشام میں یا باقی میں، اس میں علماء نے جو روایت بیان کی ہے تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، یعنی واقعہ ایک ہی ہے، بس تھوڑے سے الفاظ کی اور کی فرق کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے روایت یہ ہے کہ جو روایت بیان ہوئی ہے کہ ایک رات کو بی بی حلیمہ خاتون نے خواب دیکھا، جس زمانے میں سید الرسل بی بی حلیمہ کے پاس دودھ پیتے تھے۔ بی بی حلیمہ نے خواب دیکھا، اور عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ دو شخص ہیں جنہوں نے ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور وہ آئے اور انہوں نے میرے فرزند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکڑا، اور ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا، تو ایک نے لٹایا رسول اللہ کو اور دوسرے نے اپنے خنجر سے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا۔ بی بی نے جب یہ خواب دیکھا، بی بی حلیمہ نے، تو وہ خواب دینے کے بعد خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھی اور کہا کہ یہ ہمارا جو ہے فرزند خدا خیر کرے، تو اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ ہم اس بچے کو، اس کے والدین یعنی اس کے جو والدہ ہیں، اس کے دادا ہیں، ہم اس کو واپس کراتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کو یعنی بعد نے نقل کیا کہ روایت میں کہ پھر ان کو رسول اللہ کو یہ واپس کرے اس خوف زدہ سے، لیکن ان کے شوہر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرزند، اس بچے کے وسیلے سے معجزات اور کرامات ظاہر کی ہیں، تو خود اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو جو ہے وہاں پر جو ہے چھوڑ آئیں؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کرے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا اور بی بی حلیمہ کے بچے جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے روزانہ جاتے تھے، تو سید الرسل بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتے تھے۔ تو اب رسول اللہ جو ہیں جب وہ ان کے بھائی جا رہے تھے تو بی بی حلیمہ نے روکا رسول اللہ کو کہ آپ نہیں جائیں گے۔ بچے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی امان ہے، میں جاؤں گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو ادھر سے یعنی باپ جو تھے رضائی باپ، ان کا بھی ایک ساتھ تھا، رسول اللہ نے بھی جو ہے وہ اصرار کیا، تو بالآخر ماں کو اطلاع دینے کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ
یہ چلے گئے۔ جب یہ صحرا میں بکریاں چرا رہے تھے ادھر، تو یہ بھائی جو تھے وہاں پر لیٹے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب یہ جو بھائی تھے، آدھا دن جب گزر گیا، بی بی حلیمہ کے جو بچے تھے وہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو ادھر وہ دو بچے چیختے چلاتے روتے گھر پہنچے، گھر آ کر واویلا کرنے لگے کہ غضب ہو گیا ہے، آج ہم لٹ گئے ہیں۔ ادھر سے بی بی حلیمہ روایت کے جملے کہ انہوں نے جو ہے وہ بدحالی اور پریشانی کی حالت میں وہ روتی ہوئی، خیر ہے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہاں ہے؟ تو وہ گھبرا گئیں کہ میرے بیٹے پر خیر نہیں ہے۔ کہا کہ یا امہ، اے مادر گرامی، ہم ادھر درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے اور ہمارے بھائی کو دو شخص آئے اور ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا، انہوں نے ہمارے بھائی کو پکڑ کر وہ لے گئے پہاڑ کی چوٹی پہ، تو ایک نے لٹایا اور دوسرے نے اس کے سینے کو، پیٹ کو چاک کیا، جس سے اس کے دل کو اور آنتڑیوں کو باہر نکال دیا۔ ہم یہ منظر دیکھ کر آئے ہیں۔ تو اب یہ قبیلہ جو تھا بی بی حلیمہ کا، جو شوہر اس کا جو قبیلہ تھا، سب اپنا اسلحہ اور ہتھیار لے کر جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ سید الرسول جو ہے وہ صحیح سالم ہیں، محفوظ ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور جب بی بی حلیمہ نے رسول اللہ کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا، اور پھر ان کے جب شکم سے، پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا، تو نہ خون کا اثر ہے نہ زخم کا اثر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی یہ روایت، اب بی بی حلیمہ خاتون کہتی ہیں اپنے ان بچوں کو، تم کیوں میرے فرزند محمد پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ اس کے ساتھ تو کوئی شر اور برائی نہیں ہوئی ہے۔ ادھر سے روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا امہ، اے مادر گرامی، میرے بھائی سچ کہہ رہے ہیں، دو جو آئے تھے وہ فرشتے تھے اور انہوں نے میرا شکم چاک کیا، اور انہوں نے میرے جو ہے وہ دل کو نکال کر، میرے دل میں ایک سیاہ نقطہ تھا اس کو صاف کیا اور میرے دل کو نورانی کیا، اور پھر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ روایت یعنی جس کو مسلمانوں نے بڑی شد و مت سے نقل کی، انہی روایات کو نقل کیا تھا سلمان رشدی نے، اور اس نے الیاذ باللہ سید الرسل کے حق میں جسارت کی تھی۔ آج دنیا ان جیسی روایات کو دیکھ کر اور پڑھ کر سید الرسل کی ذات پہ جسارتیں کرتی ہے۔ اب یہ روایت ہمارے مذہب میں، مذہب تشیع میں، اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے مذہب میں ان روایات کی سند غیر معتبر ہے، یہ ان روایات کو مردود قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں من گھڑت اور جیلی روایات ہے۔ جیلی ایک ہوتی ہے ضعیف روایت، ضعیف روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ خاص ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض لوگ ضعیف روایت کو جھٹلا دیتے ہیں، یہ بھی شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی بغیر علم کے انسان ضعیف روایت کو آپ نقل کر سکتے ہیں اخلاقی معنوں میں، اخلاقیات میں، اس لیے ہمارے پاس اخلاقیات میں اکثر روایات علماء فرماتے ہیں ضعیف ہیں، ان کی سند ضعیف ہے۔ ہمارے پاس تاریخی مصادر میں بہت سارے روایات ضعیف ہیں تاریخی اعتبار سے، تو لہٰذا آپ ضعیف روایت کو، اس لیے ہمارے فقہاء فرماتے ہیں آپ مصائب خان جو ہوتے ہیں، ذاکرین، خطباء، علماء، ان کی شرعی ذمہ داری ہے آپ پہلے تو معتبر روایات کو بیان کریں، جو مشہور روایات ہیں جو علماء نے نقل کی ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی روایت ایسی بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو مشہور سے ہٹ کے ہو، ضعیف روایت ہو، وہ کہتے ہیں آپ پھر اس روایت کو آپ کتاب سے نقل کریں، کتاب کے نام سے یا جس سے آپ نے سنا ہے اس سے نقل کریں، لیکن یہ یاد رکھیں وہ روایت من گھڑت میں شامل نہ ہو، وہ روایت جو ہے اس سے مذہب اہل بیت کی توہین لازم نہ آ رہی ہو، یعنی وہ یعنی اگر ضعیف بھی ہے تو بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو من گھڑت ہوتی ہیں،
تو ان کے اوپر اعتماد کرنا جو ہے من گھڑت روایات پر یہ شرعاً درست نہیں ہے، من گھڑت روایات۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، سند کے اعتبار سے درست نہیں، اور یہ متن کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، یعنی جو اس روایت کا جو متن ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس میں یعنی بعض روایات میں آیا کہ 2 لوگ آئے، بعض میں آیا کہ 3 لوگ آئے، تو متن کے اعتبار سے بھی غریب ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کہ بی بی حلیمہ نے جو رسول اللہ کو واپس کیا وہ کس سال کے تھے رسول اللہ واپس کیا، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو متن کے اعتبار سے بھی یہ روایت غریب ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور سند کے اعتبار سے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے یہ ہمارے ہاں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اہل سنت علماء کے نزدیک اس حدیث کی کیا حیثیت ہے۔ اگر ہمارے پاس جو علم رجال ہے، یعنی جو راویوں کا علم ہوتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے نقل کرنے والے وہ کس حیثیت کے ہیں کہ جن کی روایت کو ہم آگے نقل کر سکتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت جو ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی وسلم۔ تو یہاں پر جو ہے اہل سنت کی جو کتابیں ہیں وہ ان کے نزدیک یہ روایت بھی معتبر نہیں ہے ان علم رجال کے مطابق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس روایت کا نقل کرنے والا ہے، اس روایت کا جو ناقل تھا اس کا نام تھا ثور بن یزید شامی، ثور بن یزید شامی، جو باطل مذہب پر تھا، جس کے مذہب کو علماء اسلام قبول نہیں کرتے، جس کا مذہب جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، فاسد مذہب کا تھا، اور اس لیے علماء اہل سنت اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ اور علامہ ابن حجر نقل کرتے ہیں کہ اس کا جو دادا تھا، اسی ثور بن یزید شامی کا جو دادا تھا وہ صفین میں معاویہ کے لشکر میں تھا، امیر شام کے لشکر میں تھا اس کا دادا، ثور بن یزید شامی کا دادا، اور وہ اس جنگ میں مولا علی کے ہاتھوں یا ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ اس ثور بن یزید شامی کا دادا مارا گیا، تو وہ جب مارا گیا تو یہ شخص ثور بن یزید شامی کہا کرتا تھا کہ مجھے علی پسند نہیں ہے اس لیے کہ وہ میرے دادے کا قاتل ہے۔ وہ یعنی مولا علی سے اور یعنی اہل بیت اطہار سے وہ محبت نہیں رکھتا تھا، دشمنی اور عداوت، تو یعنی مذہب بھی اس نے دوسرا اختیار کر لیا، جو مذہب تھا اس کا وہ فاسد مذہب تھا، تو گمراہ مذہب تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ علی نے میرے کیا کیا ہے، میرے دادا کا قاتل ہے۔ اور علامہ ابن حجر نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں حضرت علی ابن ابی طالب کے حق میں اللہم صلی علی محمد آگے جائے، اگر کسی محفل میں مولا علی کے حق میں جسارت کی جاتی، یہ ثور بن یزید شامی، یہ ناصبی، یہ دشمن علی وہاں پر خاموش بیٹھا رہتا۔ حالانکہ جو اہل سنت ہیں یعنی ان کے دل میں بھی مولا علی کی محبت ہے، یعنی اگر کوئی ان کے محفل میں بیٹھ کے کوئی مولا علی پہ جسارت کرے تو ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا دفاع کریں، وہ اس شخص کو روکیں۔ اگر مولا علی پہ کوئی جسارت کر رہا ہو اور علماء اہل سنت تو کیا خود اہل سنت اگر وہ نہ روکیں تو پھر ان کا اپنا ایمان خطرے میں چلا جائے گا، چونکہ اہل سنت بھی مولا علی علیہ السلام کو رسول کا چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں، تو لہٰذا یعنی مولا علی سے جو بھی محبت رکھتا ہے ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے، جو ان کے حق میں بکواس کر رہا ہے، جو مولا علی کے حق میں جسارت کر رہا ہے، مولا علی کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس بے دین کی زبان کو لگام دے، اس وقت قیام کرے، کھڑا ہو جائے،
اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کرے، یا اس مجلس سے، اس محفل سے، یعنی جہاں پر مولا علی پہ جسارت ہو رہی ہے اس سے برات کا اظہار نفرت کرتے ہوئے وہاں سے نکل جائے کہ میں ایسی محفل پہ لعنت کرتا ہوں جس محفل میں سید الرسل کے خلیفہ اور ان کے جانشین اور ان کے وصی اور ان کے بھائی اور ان کے دین کے وارث کے حق میں جسارت کی جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک اسلامی اور ایمانی ایک جو ہے وہ ایک حق ہے۔ تو یہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کے حق میں جسارت ہوتی تو یہ ثور بن یزید شامی یہ خاموش ہو کر بیٹھا رہتا، خوش ہوتا وہاں پہ، اس لیے کہ اس کے دل میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں عداوت اور بغض ہے۔ اس لیے تو سید الرسل نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی منافق کو پہچاننا ہے تو بغض علی سے پہچانیں، منافق کی پہچان بغض علی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی اس طرح گمراہ انسان تھا۔ تو اس کے مذہب کے بارے میں جو اس کے مذہب کے علماء یعنی علماء اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ یہ جیلی روایت ہے اور یہ من گھڑت روایت ہے، یعنی بندہ اس قدر ناسبی ہے، اس قدر بے دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا مذہب بھی فاسد ہے اور یہ اس قدر ناسبی عقیدے کا مالک تھا جی کہ جس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں، یہ من گھڑت ہے۔ تو لہذا یہ روایت سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، جس میں ہم نے بیان کیا کہ فرشتوں کی تعداد میں بھی اختلاف، اور مثلا رسول اللہ کو ان کی والدہ کے پاس پہنچانا اس میں بھی اختلاف، تو جس کی وجہ سے یہ روایت غریب ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے معنی کیا ہیں؟ تو لہٰذا یہ والے معنی ہرگز نہیں ہیں کہ رسول اللہ کے دل کو نکال کے الیاذ باللہ سیاہ نقطے کو نکال کر دل کو دھویا گیا ہیں جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو منصب رسالت دینا چاہ رہا ہے اپنے حبیب کو، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ میں نے کس کو یہ نوازنا ہے ہیں جی۔ جب ہمارے ہاں تو یہ تو علماء اہل سنت نے اور ہمارے ہاں موجود ہیں، کون تو نبیًا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبوت کے مراحل میں تھا کہ جب جو ہے قوت نبوت رکھتا تھا کہ جب حضرت آدم آب اور مٹی کے درمیان تھے، اور عالم انوار میں بھی سید الرسل کا نور مبارک جو وہ خلق ہو چکا ہے، جہاں پر عالم انوار میں بھی سید الرسل کی عظمت کا اعتراف جو علماء محدثین نے، علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا، علماء شیعہ نے بھی نقل کیا۔ تو جب یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہے کہ عالم انوار میں سید الرسل کی عظمت کا اعتراف کرائے اور سید الرسل کے پیدا ہوتے ہی معجزات ظاہر ہوں، اور پھر رسول اللہ کے دل کو بعد میں سیاہ نقطے کو نکال کے پاک کیا جائے الیاذ باللہ۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حبیب کی ولادت پہ اتنے معجزات دکھانے پہ قادر ہے، کیا اللہ تعالیٰ ولادت کے ساتھ ان کے دل کو پاک نہیں کر سکتا تھا؟ تو یہ جہالت ہے۔ تو لہٰذا اگر اس روایت کو ہم مانیں تو یہ عقیدہ عصمت کے خلاف ہے، اور ہم شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے تمام انبیاء معصوم ہیں اور ائمہ ہدیٰ بھی معصوم ہیں۔ تو چونکہ یہ نقص ہے، یہ ایک عیب ہے کہ نبی کے دل میں سیاہ نقطہ ہو، الیاذ باللہ ان کا دل گندا ہو، ناپاک ہو، پھر اللہ کی ذات اس کو پاک کرے، یہ نقائص ہیں۔ اور نبی اور امام تو ہر نقص سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ہمارے موضوع جو ہے یہاں پر عصمت انبیاء نہیں ہے، انشاءاللہ جب وہ بحث آئے گی انشاءاللہ وہ آیات ذکر ہوں گی، انشاءاللہ عصمت انبیاء کے اوپر ہم بیان کریں گے معنی کو۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہ روایت جو ہے اس قسم کی روایات ضعیف ہیں۔ اب شرح صدر سے پھر معنی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معنی کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ یہاں پر جو ہے یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو روح اور فکر کے اعتبار سے وسعت دی، یعنی اے میرا حبیب، یعنی
لوگوں کی جو روح اور فکری سطح ہے، آپ کی روح اور آپ کی فکر کو باقیوں کی نسبت ایک وسعت اور تقویت بخشی ہے۔ چونکہ آپ حامل شریعت ٹھہریں گے، آپ حامل قرآن، یعنی قرآن کے آپ حامل، قرآن جس پر نازل ہوگا، اے حبیب آپ وہ ہیں، آپ وہی جس پر نازل ہوگی، تو لہٰذا آپ کو فکری طور پہ اور روحانی طور پہ آپ کو ہم نے قوی اور وسعت والا ہم نے قرار دیا ہے۔ یہ معنی مراد ہے، ایک معنی یہ ہے۔ اور شرح صدر یعنی سینہ کھول دینا، یعنی آپ یقین کی اس منزل پر ہیں یا رسول اللہ، یعنی آپ یقین کی اس منزل پر آپ کو فائز کیا کہ جس میں کنفیوژن نہیں ہے، جس میں شک اور تردد نہیں ہے، یعنی آپ یقین کی اس منزل پر ہیں کہ جو قرآن کی وحی آ رہی ہے یہ میرے رب اور حق کی طرف سے ہے، یہ کسی شیطان یا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ یقین کی اس منزل پر ہیں۔ بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ بلا کیا کریں، اللہ کے بارے میں جو ہے ہمیں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں امام زمانہ علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی امام نے زیارت کرائی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہمیں دین کی معرفت نہیں ہوگی، دین کی پابندی نہیں ہوگی، قرآن سے دور ہوں گے، تعلیمات آل محمد سے دور ہوں گے، پھر ہمارے اندر یہی شکوک اور اس قسم کی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو لہٰذا مومن کو چاہیے اپنے ایمان کی اگر پختگی چاہتا ہے، وہ اپنا تمسک قرآن سے رکھے، آل محمد کی تعلیمات سے رکھے، وہ عبادت کی طرف رغبت رکھے تاکہ اس کے اندر یقین پیدا ہو، فکری طور پر، روحانی طور پر اس کے اندر پختگی اور طہارت پیدا ہو۔ تو یہ جو ہے بد کرداری سے انسان کے اندر کمال نہیں آتا ہے، عبادت کے ذریعے سے، پاک کردار کے ذریعے سے انسان کے اندر جو ہے پاکیزگی اور طہارت آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک معنی سمجھانے کی کوشش کی ہے علماء نے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ایک معنی یہاں پر یہ ہو سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی نقائص اور وسوسہ شیطانی سے پاک ہیں، یعنی ہم نے آپ کو وسوسہ شیطانی سے اور آپ کو اخلاقی نقائص سے آپ کو پاک رکھا، اور اللہ کی طرف سے آپ تائید یافتہ ہیں، یعنی ہم نے آپ کو، یعنی اللہ کی طرف سے سید الرسل کیا ہے، تائید یافتہ ہیں۔ کہا کہ اس معنی میں شرح صدر کے معنی ہیں۔ تو لہٰذا ایک معنی یہ بھی ممکن ہے کہ یعنی نور ایمان سے آپ کے دل کو نورانی کیا اور علم لدنی سے آپ کو ہم نے نوازا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نور ایمان اور علم لدنی سے، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے علم جو عطا کیا۔ ہم لوگ علم سیکھتے ہیں تو علم آتا ہے، لیکن سید الرسل کو کسی استاد سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے خزانے سے علم سے نوازا ہے جی۔ تو اس طرح سے یعنی یہ معنی ہے کہ ہم نے آپ کو وسعت قلبی دی کہ جس قلب میں نور ایمان، نور معرفت اور علم لدنی کا ہم نے وارث قرار دیا، اور دشمنوں اور مخالفین کی ہٹ درمیوں کے مقابلے میں آپ کو تحمل اور استقامت میں وسعت اور کشادگی عطا کی، یعنی جو دشمن تھے، مشرکین تھے، وہ ضد بازی اور ہٹ درمی پہ قائم تھے، لیکن سید الرسل ان دشمنوں کے مقابلے میں وسعت قلبی رکھتے تھے۔ وہ جتنی تکلیفیں پہنچاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی استقامت سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ بڑی استقامت سے، ثابت قدمی سے اللہ کے دین کو پہنچانے میں مشغول تھے۔ وہ یہ نہیں پرواہ کرتے تھے فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ ہمیں یہی چاہیے، دین میں اپنا کام کریں، مشن آل محمد کو جاری رکھیں، جو باتیں کر رہا ہے وہ کرتا رہے، آپ اپنے ہدف اور مقصد کو باقی رکھیں، جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
جس کی اللہ کی ذات مخالف ہو جائے، پوری دنیا اس کی تائید کرنے والی ہو جائے، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اپنی امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آپ فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن کا نچوڑ ایک آیت میں پایا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ ہے اس آیت میں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کے نفع اور فائدے کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے۔ اللہ جس کا حامی بن جائے، اللہ جس کا ناصر بن جائے، تو لہٰذا انسان اللہ سے ہمیشہ اپنے رابطے میں رہے۔ تو لہٰذا یہی انہی معنوں میں کہ یعنی اللہ ہم نے یعنی رسول اللہ کا جو شرح صدر ہوا، یعنی اس میں آپ استقامت، وسعت اور کشادگی دشمنوں کے مقابلے میں ہیں جی۔ تو اسی معنی کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت مجید سے ہم سہارا لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کیا اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیں، وہ سرکش ہو گیا ہے، آپ جا کر اس کی ہدایت کریں۔ یعنی فرعون جیسے شخص کے پاس جا کر اس کی ہدایت اور اصلاح کریں۔ اب ذرا فکر کریں، اللہ قرآن میں موسیٰ نبی کو دعوت دے رہا ہے، جاؤ فرعون جیسے شخص کے پاس، جو فرعون اصلی تھا، جا کر اس کو سمجھاؤ، وہ سرکش اور گمراہ ہو گیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ذرا سمجھائیں اپنے بھائی کو، فلاں کو، کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں جی چھوڑیں، ہم نہیں سمجھاتے۔ ہم حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں؟ اگر ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں، کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے، کسی کی ہدایت ہو سکتی ہے، ہم نے نہیں سمجھایا، قیامت والے دن ہم مجرم رہیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کا دین بڑا ہے یا میرا رشتہ بڑا ہے؟ اللہ کا دین بڑا ہے یا میری عزت بڑی ہے؟ اور میرے دوستو، اللہ کے دین کی قدر کریں، اللہ کے دین سے محبت کریں۔ امام حسین نے اپنی جان کو کچھ نہ سمجھا اللہ کے دین کے مقابلے میں، اتنی عظیم جان تھی رسول اللہ امام حسین علیہ السلام۔ عظیم تھی یا نہیں تھی؟ امام حسین کی جان عظیم ہے یا نہیں ہے؟ ان کی اولاد ان کو پیاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری اولاد اور خود کو قربان کر رہے ہیں، اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ میری بہنوں کے سروں سے ردائیں لٹ جائیں گی۔ جو پردے دار بیویاں ہیں، کائنات نے اگر پردہ سیکھا ہے تو آل محمد کے دروازے سے، علی کی بیٹیوں کے پردوں سے پردہ سیکھا ہے۔ مولا حسین تو کربلا میں ان بیویوں کے پردوں کو قربان کر رہے ہیں، خود کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کا دین بچ جائے۔ آج ہم اپنی عزتوں کو بچا رہے ہیں، اپنے نام کو بچا رہے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو بچا رہے ہیں۔ اللہ کا دین چاہے پامال ہو جائے، چاہے وہ جو ہے اس کی توہین ہو جائے۔ یہ کیسے اللہ کے دین سے محبت ہے؟ ایک خاتون بیان کر رہی تھی کہ جب ایک محفل میں بلایا گیا، نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اپنے آپ کو معاشرے میں دیندار اور نمازی لوگ کہلواتے ہیں۔ جب پروگرام ہوا، ایک خوشی کا فنکشن ہوا، لیڈیز اینڈ جینٹس سارے جمع ہیں، وہ خاتون باپردہ ہیں، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہیں، اور ان کو ایک خاتون کہتی ہیں کہ خالہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ کہا کہ میں وہاں نہیں آ سکتی، وہاں بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، میں کیسے آؤں وہاں پہ؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، جو اپنے آپ کو دیندار کہنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے مولائی کہنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عزادار کہنے والے ہیں، وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، گناہ ہے تو سونے سے پہلے آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ کس قدر جہالت ہے! یعنی اپنی خوشی کے لیے اللہ کے دین کو پامال کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اور پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، پھر تو آپ قتل بھی کر لیں الیاذ باللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، پھر تو بندہ زنا کر لے الیاذ باللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ۔
یہ معافیاں اس نیت سے گناہ اور جرائم انجام دینا، میں زنا کر لوں اور میں فلاں کر لوں اور میں یہ کام کر لوں اور پھر میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تو میرا مواخذہ نہیں ہوگا۔ معصوم کی روایت امام فرماتے ہیں جو اس نظریے سے گناہ کو ہلکا سمجھ کے انجام دیتا ہے اس نے جہنم میں ضرور جانا ہے۔ یہ گناہ نے کبیرہ میں سے قرار پاتا ہے، ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے تاریخی ذکر کیا تھا، عمر ابن سعد کو جب اس کے فرزند نے پوچھا، کہا بابا قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ امام حسین کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا اللہ غفور الرحیم ہے۔ الیعوذ باللہ، وہ امام حسین کو قتل کر کے کہہ رہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دین کو برباد کر کے، اللہ کے دین کو پامال کر کے، اور اپنے آپ کو مولائی بھی کہتے ہیں، نمازی بھی کہتے ہیں، دیندار بھی کہتے ہیں، عزادار بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے مولا حسین کو؟ ہم بھی تو اپنے گھروں میں امام حسین کے مقصد کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پامال کر رہے ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو لہٰذا یہاں پر جو ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہ، تو فرعون جیسے شخص کو بھیج رہا ہے پروردگار، جاؤ فرعون جیسے شخص کے پاس۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت موسیٰ کو، اپنے نبی کو بھیج رہا ہے فرعون جیسے شخص کے پاس کہ جاؤ، جا کر اس کو سمجھاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ رب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس جانے سے پہلے، جب اللہ نے کہا نا کہ وہ سرکش ہو گئے فرعون، حضرت موسیٰ نے اس وقت دعا کی، کیا؟ رب شرح لی صدری، اے میرا اللہ میرا شرح صدر فرما۔ کیا مطلب؟ یعنی میرا اللہ مجھے کشادگی عطا فرما، اس کی ہٹ درمی کے سامنے مجھے استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرما۔ نبی یہی دعا مانگ رہے تھے نا، میرا اللہ مجھے فرعون کے مقابلے میں ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمانا، یعنی میں اپنے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ جب رب شرح لی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر استقامت ہے، کامیابی ہے، یہ معنی ہے، اللہ سے گویا ایک قسم کی مدد طلبی ہے۔ تو پھر ہم رسول اللہ جو حضرت موسیٰ کے بھی سید و سردار ہیں، جو حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہیں، ان کے بارے میں ہم غلط معنی کیوں کر دیں؟ وہاں پہ بھی تو ہمیں صحیح معنی کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 26، 25 اور 26، جس میں فرمایا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھ لیں۔ ان کی زبان پر کوئی گرہ نہیں تھی، یعنی اے میرا اللہ میری زبان پہ بھی استقامت ہو، میں اپنی بات کو بھی صحیح معنوں میں پہنچا سکوں۔ تو انشاءاللہ یہ جب آیت آئے گی تو اس کی ہم وضاحت کریں گے، یہاں پہ بھی جو اعتراضات ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی دوسری آیت مجیدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي، تیسری آیت، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ترجمہ، اور وہ بوجھ آپ سے اتار دیا، یعنی اے رسول آپ پر جو بوجھ تھا وہ اتار دیا، جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا، جو بوجھ آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا وہ اتار دیا، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہاں پر جو ہے اب چند نکات کی طرف، پہلا نکتہ کہ جیسا کہ شرح صدر میں بیان ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کی رسالت کی جو مشکلات تھیں، جو اعلیٰ ترین، جو اس کی مشکلات کی اعلیٰ ترین جو صورت تھی، سید الرسل نے ان مشکلات کو، ان تکالیف کو برداشت کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو رسول اللہ نے احسن انداز سے جو ہے وہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے نبھایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تیری سنگین اور بوجھ کو
اٹھا لیا، تو اس بوجھ سے کیا مراد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بوجھ یعنی اٹھایا؟ تو جواب جو ہے ان آیات مجیدہ کی سے جو قرائن ہیں، ان آیات مجیدہ میں جو قرائن ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو توحید، رسالت، نبوت کی طرف دعوت دینے کے وقت جو مشکلات تھیں اور ارد گرد کا جو فاسد اور شرک اور کفریات کا ماحول تھا، یعنی جو رسول اللہ کے لیے بہت دشوار تھا، تو اس بوجھ کو اٹھا لیا، یعنی اب آپ کے لیے دین کی تبلیغ کرنا آسان ہو گئی۔ تو کیسے وہ بوجھ اور تکلیف تھی؟ جیسا کہ ملتا ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ سید الرسل کو اس قدر تکلیف دیتا تھا کہ جب سید الرسل پیغام توحید دینے کے لیے جب آپ نکلتے تھے تو یہ بدبخت، یہ ملعون، یہ پتھر لے کے رسول اللہ کے پاؤں پہ مارتا تھا، جس سے سید الرسل کے پاؤں مبارک لو لہان اور زخمی ہو جاتے۔ لیکن سید الرسل کی زبان پر یہی جملہ رہتا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اپنا کام کر رہا ہے، رسول اللہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہی انسان کامیاب معاشرے میں جو اپنے نیک ہدف اور مقصد کی طرف کسی کی بھی طرف توجہ نہ دے۔ تو لہٰذا ابو لہب اس قدر جسارت کرتا تھا، اور ملتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی کیا کرتی تھی؟ یہ دیکھیں کس قدر رسول اللہ پر مشاکل آتی۔ سید الرسل کے گھر میں بی بی خدیجہ طاہرہ جب سالن چڑھاتی تھی چولہے پہ، تو یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ یہ گندگی لے کر آتی اور اس سالن کی ہنڈیا میں وہ گندگی آ کر ڈال دیتی، انسانی گندگی سالن میں ڈال دیتی، یعنی یہ کھانے کے قابل نہ رہے۔ یعنی اس قدر سید الرسل کو یہ تکلیف یہ دی جاتی، اس قدر اذیت، سید الرسل کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا جاتا۔ تو یعنی اس قدر سید الرسل کے لیے تکلیف تھی۔ لیکن جب اسلام پھیلا تو اب لوگوں کے دلوں میں بھی الحمدللہ رسول اللہ کی قدر بڑھ گئی اور اسلام کی بھی قدر بڑھ گئی، اسلام کا بھی احترام اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک احترام بڑھ گیا۔ تو جو مشکلات شروع میں تھی، پھر وہ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ پہ بھی وہ تکلیفیں کم ہو گئیں اور اسلام بھی لوگ جو ہے وہ تیزی سے قبول کرنے لگے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ علماء مفسرین نے کہا ہے کہ اس بار اور سنگینی سے مراد کچھ معنی مراد یہ ہیں۔ مثلا مشرکین جو ہے وہ گمراہ تھے، یہ رسول اللہ کے لیے ایک بوجھ تھا لوگوں کی گمراہی کا، ہٹ درمی تھی ان کی، دین اور اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، ہٹ درمی ضد پر تھے، ہم کیسے اپنے باطل خداؤں کو چھوڑیں۔ یا پھر جو ہے وہ مشرکین اذیت اور تکلیف دیتے تھے، یہ آپ کے دل پہ بوجھ تھا۔ یا پھر علماء مفسرین نے کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ طاہرہ جو محسنان اسلام، ان کی وفات کا غم رسول اللہ کے دل پہ تھا، تو وہ بوجھ اٹھا لیا۔ تو یہ تمام معانی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو ان مشرکین و کفار کی تکالیف تھی وہ بھی اٹھا لیے گئے، حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے جو وفات کا غم تھا وہ بھی اٹھا لیا، چونکہ ہم نے اسلام کا اس قدر جو ہے وہ پرچم لہرایا اور اس قدر نام عام کیا کہ گویا اب آپ کے لیے ہر طرف آسانی ہی آسانی ہے، آپ کے انصار بھی زیادہ ہیں، آپ کے مددگار بھی زیادہ ہیں، آپ کی حمایت کرنے والے بھی زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ یہاں پر ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر جو آیت مجیدہ تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یعنی اے رسول ہم نے آپ کے نام، آپ کا نام، اسلام اور قرآن ہر جگہ ایک ساتھ پہنچا دیا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جہاں اسلام کا نام ہے وہاں رسول اللہ کا نام ہے، جہاں رسول اللہ کا نام ہے وہاں قرآن کا نام ہے، جہاں قرآن ہوگا وہاں رسول ہوں گے، جہاں اسلام ہوگا وہاں پہ بھی رسول ہوں گے۔ تو یعنی ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کیا
کوئی قرآن کا ذکر کرے گا تو تب بھی آپ کا محتاج، کوئی اسلام کا ذکر کرے گا تو تب بھی آپ کا محتاج۔ تو اس لیے کہ جن لوگوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، تو پہلے ہم یہ دیکھیں، اگر ہم احادیث کے منکر ہو جائیں، ہم یہ غور کریں ہمیں یہ قرآن کہاں سے ملا ہے؟ قرآن رسول کی زبان سے ملا ہے کہ نہیں ملا؟ تو لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، احادیث کو رد کرتے ہیں، وہ فکر کریں ان کو قرآن بھی اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک لسان محمد پر ایمان نہ لے آئیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ گویا یہ قرآن بھی رسول کی زبان ہی ملا ہے، ہم رسول اللہ کی احادیث کو جھٹلانا شروع کر دیں، جہالت ہے۔ ہم کہیں کہ احادیث رسول، ہم اس کو چھوڑ دیں، لا علمی ہے۔ تو لہٰذا ادھر یہاں پر ایک معنی یہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ یعنی یہ معنی اگر ہم لیں کہ اے رسول ہم نے تیرا نام صبح و شام آذان کے گلدستوں میں عام کر دیا، جو بھی مؤذن آتا ہے آذان دیتا ہے، جہاں اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہے وہاں پر سید الرسل کے نام کی گواہی دیتا ہے جی۔ تو وہاں پر جہاں پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی مؤذن جب بھی اذان دے گا رسول اللہ کے نام کی اذان بلند کرے گا۔ گویا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسالت کی گواہی، اور اسی طرح جو بندہ اسلام لانا چاہتا ہے وہ جب تک اللہ کی وحدانیت کا لاکھ اقرار کرتا رہے، جب تک رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا وہ بچہ مسلمان نہیں ہو، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس بچے کو بھیج دیں، یہ بہت ڈسٹرب کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بچوں کو سمجھنا چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ بچے بھی بیٹھیں، لیکن جو بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آ کے درس کے ماحول کو ڈسٹرب کریں، ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے۔ یہ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے، مسجد کا ماحول اور درس کا ماحول، ورنہ میں خادم ہوں، میں حاضر خدمت ہوں، میں چاہتا ہوں یہ قوم کے بچے، یہ میرے بچے، ان سب کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر ان کو مجالس سے، ان کو محافل سے، ان کو دروس سے ان کو دور نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو باادب بیٹھنا چاہیے۔ والدین کی ذمہ داری ہے وہ ان کو باادب بٹھائیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ معنی واضح ہو گیا۔ اب آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان آیات مجیدہ کا ترجمہ، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، مشکلات کے ساتھ۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی آسانی ہے۔ جب کا اے رسول، یعنی جب کار رسالت سے فارغ ہوں تو دوسری مہم شروع کر دیں اور اپنے رب کی طرف توجہ اور رغبت کریں۔ یہ تھے ان آیات کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں ان نکات کی طرف۔ 5 اور 6 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ، رسول اللہ کے لیے بھی پہلے کیا تھی؟ مشکلات تھی، بعد میں آسانیاں آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کو یہی کہہ رہا ہے، یعنی مشکلات کے ساتھ کیا ہیں؟ آسانیاں ہیں۔ تو یعنی پہلے مشکلات تھی، بعد میں ظہور اسلام کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی گئیں۔ گویا قدرت نے ایک قانون دے دیا کہ اے انسان تو غم نہ کھا، تیری زندگی میں پہلے مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، تو ان کو برداشت کر، اس طوفان کے مقابلے میں ڈٹ جا، پھر دیکھ ایک دن کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ تو لہٰذا مومن جو ہے پہلے جو ہے کیا ہے، یعنی مشکلوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت گھبرائے نہیں۔ اگر مصیبت اور مشکل آئی ہے تو انسان اللہ پہ بھروسہ رکھے، خدا سے دعا کرے، اور وہی راہ جو ہے نکالنے والا ہے۔
یہاں پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ آپ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الصَّبْرِ النَّصْرَ وَإِنَّ مَعَ الْفَرَجِ مَعَ الْكَرْبِ۔ رسول اللہ نے بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں جان لو اے کلمہ گو، اے میری امتیو جان لو، وَاعْلَمْ جان لو، سختیوں کے ساتھ آسانی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختیوں کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے، وَإِنَّ مَعَ الصَّبْرِ النَّصْرَ، اور صبر کے ساتھ کامیابی ہے۔ جو صبر کرے گا وہی کامیاب ہوگا، بے صبرہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا وَإِنَّ مَعَ الْفَرَجِ مَعَ الْكَرْبِ، اور سختی یعنی کسائش اور خوشی غم کے ساتھ جو ہے، غم کے ساتھ خوشی اور کسائش ہے، یعنی آسانیاں ہیں۔ جب غم ہوں گے تو آسانیاں، اور آپ کے لیے خوشی اس وقت ہے، یعنی بعد میں آپ کے لیے خوشی، اگر غم ہے تو خوشی بھی ملے گی، تو لہذا ہر وقت انسان کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ روایت میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، ایک عورت آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ آج عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ بلا ہماری بیویاں ہمارے خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی اگر مالدار بھی ہو، شریعت کا مسئلہ ہے، اگر وہ مالدار ہو، اپنے پیسوں سے کپڑے بنا رہی ہے، کھا پی رہی ہے، شریعت کہتی ہے وہ ہم اس کے مقروض ہو گئے ہیں، اس کے کپڑوں کے پیسے ہم پر دینا واجب ہے، اس کا نان و نفقہ، اس کی روٹی، اس کی جو عام حالات میں جو دوائی ہے، اس کے گھر کا خرچہ، یہ بیوی کے حقوق اللہ نے یہ مرد پر فرض کیے ہیں، کہ جو اپنا حق زوجیت ادا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے صرف یہ خاتون اس لیے نہیں ہے کہ تو حق زوجیت ادا کرتا رہے، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا رہے، بلکہ تیرے اوپر بھی اس کے حقوق ہیں، اس کا روٹی کپڑا، اس کے باقی جو انتظامات لوازمات ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، سردی اور گرمی کے موسم کے اعتبار سے یہ واجب کرنا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں یعنی انسان کو دوسرے کے سامنے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، بیوی کے سامنے بھی جب محبت کا اظہار کریں گے تو وہ بھی پھر ہم سے محبت کرے گی۔ تو یعنی یہ لوازمات اور ضروریات میں سے ہیں۔ شوہر نے بیوی نے آ کے شوہر کا شکوہ کیا، یا رسول اللہ میرا شوہر خرچہ نہیں دیتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے شوہر کو پکڑیں گے اور اس کو جو ہے مجبور کریں گے اور اس کو زندان میں بند کریں گے، اور میرا خرچہ پانی مجھے ملے گا جو میری ضروریات زندگی ہیں۔ لیکن جو وارثان قرآن آل محمد وہ جانتے ہیں، تحقیق کی ریسرچ کی کہ یہ جو اس کا مرد، یعنی آپ جانتے تھے، نبی بھی جانتے تھے کہ وہ شخص تنگ دست ہے، پریشان اور بدحال ہے، اور جو ہے مولا علی علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ تو اب اس خاتون نے شکایت کی کہ بھی مولا علی علیہ السلام رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں اور مولا علی پکڑ کر لے کے جائیں گے، اور یعنی اس میرے شوہر کو پکڑیں گے، اس کو زندان میں بند کریں گے، یا اس کی جو سزا اس کو دی جائے گی، اس کو مجبور کیا جائے گا۔ لیکن ادھر سے امیر المومنین وارث قرآن بیٹھے تھے، آپ نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، کیا ان مع العسر یسر، آپ نے فرمایا سختی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی گویا یہ فرمایا کہ تو کیوں اپنے مرد کی تنگ دستی کا شکوہ کرنے پہنچ گئی ہے جی۔ تو اس خاتون کو پھر آپ نے صبر کی تلقین کی کہ تو صبر کر اپنے مرد کی تنگ دستی پہ۔ ہاں مرد جو ہے وہ کما رہا ہے، روزگار کر رہا ہے، اس کی تنگ دستی پہ صبر کی بات ہے، نہ کہ مرد ہڈ حرام ہو جائے، نہ کہ مرد گھر میں آرام سے بیٹھ جائے، کہے مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی کمائے گی، میری باہر سے کمائی آئے گی، میں اسی کے اوپر گزارا چلے گا۔ اس لیے علماء فقہا فرماتے ہیں، آیت اللہ سستانی دیگر فقہا فرماتے ہیں، جو شخص ہڈ حرام ہو جائے، سست اور کاہل ہو جائے، اس کو آپ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، آپ اس کو زکوٰۃ واجبہ نہیں دے سکتے، چاہے وہ مستحق بن جائے، اس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو،
چونکہ وہ سست اور کاہل ہو گئے، امید ہے کہ لوگ میرے گھر میں لے آئیں اور میرا ہانڈی چولہا اسی سے چلے۔ اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، مرد کی مردانگی اسی میں ہے، وہ جائے کمائے، حلال رزق کے اسباب مہیا کرے، اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اس کے اپنے ان کے اخراجات کو پورا کرے۔ یہ معاشرے میں انسان کے لیے عزت نہیں ہوتی ہے، انسان دوسروں کے سامنے دست سوال بلند کرے۔ اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں انسان کا 2 وقت منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک سوال کر رہا ہوتا ہے اور ایک جب مر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ اپنی امان میں رکھے، انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو سوال کرتا ہے وہ فقیر رہتا ہے، اس کا گھر نہیں بھرتا، بس اس کے پھر ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ لوگ دیں، لوگوں کے دینے سے میرا گھر چلے، پھر وہ کبھی دینے کے قابل نہیں رہتا، وہ ہر وقت لینے کی فکر میں رہتا ہے، بس لوگ دیتے رہیں۔ اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ تو لہٰذا یہاں پر آج ہر بندہ مشکلات میں ہے، مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ ہم اس مشکلات اور پریشانیوں سے اگر اپنا حل چاہتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آل محمد نے بہترین ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ بی بی ام سلمہ رسول اللہ کی یہ وہ زوجہ تھی کہ جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں۔ رسول اللہ کی بیویوں میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ام سلمہ ہے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میرا شوہر جنگ احد میں وفات پا گیا۔ بی بی ام سلمہ کے جو شوہر تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کے کئی بچے تھے، اب بیوہ عورت تھی، اگرچہ یہ سید الرسل کی رشتہ دار بھی لگتی تھی، تو اب یہ ان کے شوہر شہید ہو گئے، بچے تھے، تو اب بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں بدحال اور پریشان تھی کہ میں یتیم بچوں کی کیسے کفالت کروں گی۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس میں رسول اللہ کی خدمت میں گئی، یا رسول اللہ مشکلات میں مصیبت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس دعا کا ورد کثرت سے کر، پھر اللہ مہربان تجھے مشکلات سے باہر نکالے گا۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ کا وہ تعلیم کردہ ہوا عمل روزانہ معمول سے پڑھ رہی ہوں۔ اب وہ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ بیوی کے ایام عدت ہے، ایام عدت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن۔ جیسے ہی بیوی وہ پڑھ رہی ہیں، جیسے ہی بیوی ام سلمہ کی عدت کا 10واں دن، 4 ماہ 10 دن، 10واں دن ختم ہوا، 11ویں دن کی جب صبح ہوئی تو بی بی ام سلمہ کے گھر سید الرسل مسجد النبوی سے خود بی بی کے گھر میں تشریف لے گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ کیا تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے، مجھے قبول کرتی ہے کہ میں تیرا شوہر بنوں؟ اللہ اکبر! کائنات کی عظیم اور افضل ہستی بی بی کے گھر میں پہنچ گئی ہے کہ اے بی بی آپ مجھے اپنی زوجیت کے لیے قبول کرتی ہیں؟ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے میں سوچتی تھی کہ جو میرا شوہر ہے ابو سلمہ وہ اس سے بہتر کون مرد ہوگا جو مجھے اختیار کرے گا، اب تو میں ذرا بوڑھی بھی ہو چکی ہوں اور میں بچوں کی ماں بھی ہوں، مجھے کون سہارا دے گا؟ اور رسول نے دعا تعلیم دیتے وقت فرمایا تھا کہ اللہ تجھے اچھا نعم البدل عطا کرے گا اور تجھے اجر عطا کرے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے اس شوہر کا نعم البدل کون ہوگا جو اس سے بھی اچھا ہو۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ اس دعا کے صدقے میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو میرا مقدر بنائے گی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھیں رسول کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا بی بی وہ دعا جو ہے روزانہ پڑھتی تھی۔ اب وہ دعا کون سی تھی؟ بی بی جو دعا روزانہ پڑھتی تھی وہ دعا یہ تھی کہ جو صبح و شام بی بی پڑھتی تھی وہ تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ وہ دعا ہے
جس کو صبح و شام انسان پڑھے تو انسان مشکلات سے مصیبتوں سے باہر آ جاتا ہے، انسان کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد والی آیت مجیدہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اے میرا حبیب، اور جب تم فارغ ہو جائیں، یعنی کار رسالت سے فارغ ہوں، تو آپ دوسری مہم میں کیا ہو جائیں؟ آپ شروع ہو جائیں۔ تو اس میں ہمارے علماء نے جو معصومین سے جو روایات ہے، اس سے مراد جو اشارہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اے رسول، جب آپ کار رسالت سے فارغ ہوں تو آپ حضرت علی کی خلافت اور تعیین کے لیے ان کو معین کر دیں، یعنی خلافت کے لیے آپ ان کو معین کر دیں، یعنی آپ ان کا اعلان کر دیں، یعنی آپ ان کو خلافت کے لیے قائم کر دیں، یعنی لوگوں کو آپ اس سے آگاہ کر دیں۔ تو یہاں پر اس آیت مجیدہ میں مولا علی علیہ السلام کی خلافت، ان کی امامت، ان کی ولایت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس مہم کام کو شروع کر دیں۔ آپ اپنے بعد جس کو نمائندہ، جو آپ کے بعد آپ کے دین کے وارث کا جو نمائندہ ہوگا، آپ اس کی ولایت اور اس کے خلافت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی شروع کر دیں۔ یہاں پر جو ہے علماء اہل سنت کے عالم دین ہے علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں نے جب یہاں پر معنی کیا ہے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کر دیں، تو پھر ناسبی لوگ تو یہاں معنی کر سکتے ہیں کہ اے رسول آپ علی کی دشمنی کو عام کر دیں، تو بڑا افسوس کا مقام ہے۔ یعنی ناسبی تو بعد میں اپنے بغض علی کی وجہ سے جو تفسیر کرے گا۔ علامہ زمخشری آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ مولا علی کے سچے حبدار ہیں، آپ تو مولا علی کی محبت کا حق ادا کریں۔ اللہ کے رسول اپنی زبان پاک سے فرما کر گئے ہیں، من احب علیًا ومات علی حبہ، فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، السعید، روایت پوری اس طرح ہے، السعید من احب علی ومات علی حبہ، خوش بخت وہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میری نگاہ میں خوش بخت وہ ہے جو علی کا حبدار ہو اور وقت موت بھی علی کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ والشقی من ابغض علی ومات علی بغضہ، رسول اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو سن لو، مجھ نبی کی نگاہ میں بدبخت وہ ہے جو علی سے بغض رکھے اور مرتے وقت بھی علی کا دشمن مرتے وقت بھی علی کا دشمن بن کے مرے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اور اس صورت میں جو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو آیت مجیدہ میں آخری آیت مجیدہ میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں، یعنی آپ عبادت میں، طاعت میں، آپ نماز میں، ان چیزوں میں۔ تو جب سید الرسل کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ عبادت اور طاعت اور رب کی طرف توجہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کریں؟ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ جو سید رسول اتنے پاک دل کے مالک ہیں، پاک روح کے مالک ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اللہ کی طرف توجہ کریں، رغبت رکھیں ہمارے سارے کی طرف۔ ہم لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت و